الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. الحمدللہ عز و جل آج اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آکلینڈ کے اندر نیوزی لینڈ کے اندر اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. اللہ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اجتماع کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث فضائل درود پہ ملتی ہیں. درود پاک کی فضیلت پر اتنی حدیث علماء نے بیان کی ہیں کہ جن کا اگر حدیث کی کتابوں میں کچھ مطالعہ ہے تو وہ جانتے ہیں کہ علماء جب حدیث کی کتاب لکھتے ہیں تو ایک الگ چیپٹر لکھتے ہیں, ایک الگ باب باندھتے ہیں کہ جس میں درود پاک کی فضیلتوں کو ذکر کیا گیا ہے. It means there are so many ahadith about the blessings of salat upon salat al-Nabi صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک مختصر سا جائزہ درود پاک کے فضائل پر احادیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. فرسٹ آف آل I have a question for all of you. مجھے بتایا گیا کہ ہماری بہنیں, اسلامی بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں, تو تھوڑا سا اگر بچوں کو کوائٹ کرے جو اسلامی بھائی تو اور انشاءاللہ ہمارا توجہ رہے گی. کہ اگر میں آپ سے کوشچن کروں کہ وٹ ایور ڈیزائر یو ہیو ان یور دنیا اینڈ فار یور ہیئر آفٹر, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں کیا کیا تمنائیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں اور کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اس کی لسٹ بھی بنا لیں کہ آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں, مرتے وقت کیا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو مختلف حدیثوں سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے جا رہا ہوں, سنتے جائیے گا اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے جائیے گا. اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ مرتے وقت چاہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ قبر میں اپنے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ قیامت کے دن نبی پاک کے حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کے ساتھ جنت میں ساتھ جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے, مدینے جانا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے, اور پیارے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے. مجھے بتائیں کچھ اور رہ گیا ہے, اینی تھنگ لیفٹ؟ اور کیا مسلمان کو چاہیے کہ زندگی میں ٹینشن نہ ہو, بیماریوں سے بچوں, روزی میں برکت رہے, عزتیں بڑھتی رہے, ذلت سے بچ جاؤں. اور کچھ بچ گیا؟ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار ہو, قبر میں پیارے آقا کی دید ہو, محشر میں نبی پاک کا ساتھ ہو اور جنت میں آقا ساتھ لے جائے. ایک مسلمان, میں نہیں سمجھتا اس کے علاوہ اسے کچھ باقی رہ گیا, کچھ اور چاہیے. سب کچھ یہ میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا, جو علماء بیٹھے ہوئے پتا ہے, یہ تقریباً تمام باتیں حدیثوں میں موجود ہیں جو نبی پاک نے درود پاک کے فضائل میں بیان کی ہیں کہ تم یہ پڑھو تو تمہیں یہ درود پاک پڑھو تو یہ ملے گا, کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو یہ ملے گا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ whatever I need in dunya of hereafter, these all rewards and bounties I can get
with the recitation of درود پاک. میں درود پاک کثرت سے پڑھ کر یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہوں. پھر میں کیوں اپنے وقت کو ضائع کر کے درود پاک کی کثرت نہ کروں، بلکہ کثرت سے درود پاک پڑھے. وہ شاعر نے کہا نا، خوب کہا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو آپ کی پرابلم ہے نا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے وظیفہ، حضرت پہ وظیفہ بتا دیں، کوئی حل بتا دیں، کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ٹینشنیں بہت ہیں. اتنا شاندار وظیفہ یہ خود نبی پاک نے عطا فرمایا ہے، اور یہ تمام حدیثوں میں اس طرح کے فضائل موجود ہیں. پھر ہم کیوں درود پاک نہیں پڑھتے؟ آئیے آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں. تھوڑی سی زندگی ہے، کثرت سے درود پڑھتے رہا کرو. آپ بلیو کریں، آپ کثرت درود کر کے دیکھیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ٹینشن دور ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے مسئلے آپ کو سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو نیت میرے بھائی بھی کریں، میری بہنیں بھی کریں. اب دیکھیں، آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، آپ کی فیملی بھی چاہتی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں واپس آؤں، جب تک میں بھی خیر سے آؤں اور پیچھے میری فیملی بھی خیر سے رہے. ایک فضیلت درود پاک کی سن لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کا مطلب میں گھر سے نکلوں اور درود پڑھتا ہوا نکلوں، اللہ کی رحمتیں مجھ پر برس رہی ہیں. پیچھے فیملی درود پڑھے، اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے. تو سبھی سیکیور رہے نا، رحمت کے سائے میں رہیں. اور آقا فرماتے ہیں، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، من صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. زحمت کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. واٹ از دا میننگ؟ کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا، امام صاحب کرتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا دیجیے. اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں، اس سے میرا کاندھا لگا ہوا ہے نا. تو آقا فرما رہے 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو اس طرح ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. پھر درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں؟ اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ ایک بہت خوبصورت محفل آکلینڈ نیوزی لینڈ میں سجی ہوئی ہے. تو آج ہم دا پلر آف ایمان، ہمارے ایمان کا پلر، ہمارے ایمان کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، بلکہ میں یہ کہوں دا کنڈیشن آف کمپلیشن آف ایمان، اس پر بات کرتے ہیں کہ جس کے بغیر ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور وہ کیا چیز ہے؟ جمعے کے خطبے میں امام صاحب ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. What is the meaning of this phrase? He repeating again and again. میرا خیال ہے سب کو یاد ہو گیا ہوگا، اتنی بار امام صاحب سے سنا ہے. ایسا ہی ہے. What is the meaning of that phrase? اس کا معنی یہ ہے کہ سن لو، beware. اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. There is no iman of that person which have no love and affection about Rasul Paak alayhi salatu wasalam, towards Rasul Paak alayhi salatu wasalam. نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور یہی ہمارے ایمان کی جان ہے، یہی ہمارے ایمان کی شرط ہے. اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے، اللہ کے نبی کا نام نہ لے، ان کو اللہ کا نبی نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ جب تک رسول پاک پر ایمان نہ لایا جائے. اللہ کا نام لینے والے تو دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول پاک کو نہیں مانتے. تو
تو پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان لانا یقیناً ضروری ہے، مگر وہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک رسول پاک پر ایمان نہ لایا جائے۔ بلکہ بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں۔ علماء ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا آخری وقت ہو، سانسیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں، اب اتنی دیر نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ پورا کلمہ پڑھ سکے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے پاس چند سیکنڈ بچ گئے ہیں اور اس کو لگتا ہے میں پورا کلمہ نہیں پڑھ سکوں گا، تو علماء کہتے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اس کا خاتمہ ایمان والا اچھا ہو جائے گا۔ کیوں کہ لفظ اس کلمے کے اس پارٹ میں محمد الرسول اللہ میں اللہ کے نبی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کا بھی ذکر ہے کہ محمد کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے۔ گویا میں اللہ پر بھی ایمان لایا اور سرکار علیہ السلام کے رب کے رسول ہونے پر بھی ایمان لایا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے میرے آقا کے ذکر خیر کی، ان کے اوپر ایمان لانے کی۔ سبحان اللہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب دین رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ کیا کمال کی بات لکھی۔ ذرہ ریگ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مٹی کے ذرے کو یا رسول اللہ آپ کے قدم لگے تو وہ طلوع آفتاب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ عرب کی سرزمین کو دیکھیں، سارا ڈیزرٹ ہے، سارا صحرا ہے، ارے اگر وہاں نبی پاک نہ ہوتے، میرے آقا کے قدم نہ لگتے، کون جاتا مدینہ منورہ کو دیکھنے کے لیے؟ آج نیوزی لینڈ لوگ آتے ہیں، بہت سارے آبشار ہیں، واٹر فالز ہیں، گرینری ہے جناب، بہت خوبصورت ماؤنٹینز ہیں۔ That's why people coming from all around the world to visit Australia and New Zealand. Nobody wants to go on the hot places of Arab. They're only desert. مگر اللہ اکبر، نبی پاک کے قدم لگ گئے، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اس شعر کو کئی جگہ پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو بظاہر اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں آنے سے پہلے، اس زمانے میں تو بڑی جہالت تھی، اس زمانے میں تو لوگ بڑے بڑے جناب گناہ کرتے تھے، مگر جب نبی پاک عرب کی سرزمین پر جاتے ہیں، لوگ ایمان لاتے ہیں، پیارے آقا کی صحبت پاتے ہیں، تو کوئی صدیق اکبر بن جاتا ہے، کوئی عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، ارے عثمان غنی بن جاتا ہے، اور حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک سے جس کو نسبت ملی، پیارے آقا سے جو اٹیچمنٹ ملی، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور امیزنگ بات بتاتا ہوں، یہ دور تو صحابہ کا تھا نا، یہ دور تو نبی پاک کا اس زمانے کا دور تھا جس کو نسبت ملی، پوری دنیا میں اسے پاپولیرٹی ملی۔ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، میرے آقا جب مکے سے مدینے جا رہے تھے اور ہجرت کا واقعہ ہے، راستے میں بھوک لگتی ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں اور ایک غلام بھی ساتھ تھا، وہاں پر ایک خیمہ ہوتا تھا، وہاں پر ایک خیمہ تھا، ایک ٹینٹ تھا، اس میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جو راستے میں آنے جانے والے لوگوں کو کھانا بیچتی تھی، اور کوئی ان کی سروسز نہیں تھی، مگر نبی پاک اس خیمے میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ وہ خاتون کہتی حضور ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے دیکھا اس خیمے کے اندر ایک بڑی پرانی سی لاغر سی بکری گوٹ موجود ہے، there were no milk on that goat، اس کے تھن میں دودھ بھی نہیں تھا، بڑی لاغر سی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس سے دودھ نکال لوں۔ وہ خاتون کہتی حضور عرصہ ہوا اس بکری نے کبھی دودھ دیا نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ٹرائی کر لیں۔ نبی پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس گوٹ کے اوپر اپنا بلیسڈ ہینڈ جب لگایا، اللہ کریم کی شان دیکھیں، اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ پیارے آقا نے دودھ نکالا، خود پیا، اپنے صحابی کو عطا فرمایا، اور اس خاتون کے گھر کے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ پیارے آقا تو آگے چلے گئے، کچھ دیر کی ملاقات ہے، فیو منٹس کی ملاقات ہے، دنیا میں بہت ساری عرب خواتین آئی ہوں گی، اللہ اکبر، مگر وہ خاتون آج 1450 سال کے بعد بھی سیرت کی کتابوں میں جگمگاتے حروف سے ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس خاتون کا نام کیا تھا؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ان کے شوہر گھر آئے، اپنے خیمے کا نقشہ چینج ہے، خوشبوئیں ہیں، روشنی ہے، برتن دودھ سے بھرے ہیں، کہا اے ام معبد یہ کیا ہوا؟ آج ہمارے خیمے کا حال تبدیل ہو گیا ہے، ایوری تھنگ لوکنگ ویری بیوٹیفل۔ ام
معبد کہتی بس ایک شخصیت آئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، اور میں نے جب گھر میں آئے تو سارے گھر کا نقشہ چینج ہو گیا۔ امیزنگ بات یہ ہے کہ حضرت معبد نے نبی پاک کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، ان کو نام بھی نہیں پتا تھا۔ کہتی ایک مبارک ہستی آئی تھی۔ ابو معبد کہتے ہیں اے معبد ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس عربی خاتون نے جو نبی پاک کا نقشہ بیان کیا، نبی پاک کے چہرے کے خد و خال بیان کیے۔ اللہ اکبر، میرا یہ موضوع آج تو نہیں ہے، لیکن حضرت معبد نے پیارے آقا کی جو نعت گویا بتائی کہ ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے چہرہ کیسا تھا، ان کے ہونٹ کیسے تھے، ان کی وائس کوالٹی کیا تھی، وہ بیان کرتی جاتی اور حضرت ابو معبد جھومتے جاتے۔ اب اس خیمے والوں کا حال یہ تھا کہ جب ابو معبد کام سے آتے تھے کہتے معبد ذرا مبارک کی باتیں تو سنا دو، مبارک کا حلیہ تو سنا دو۔ They both even don't know the name of Rasul Pak, but they always try to keep talking about Rasul Pak علیہ السلام, and because of those beautiful words آج آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، جہاں جہاں نبی پاک کا حلیہ لکھا جاتا ہے وہاں حضرت معبد کے وہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج 1450 سال بعد دنیا کے اس کونے میں آکلینڈ میں بیٹھ کر ہم اس خیمے والی خاتون کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو نے طلوع آفتاب، پتہ یہ چلا کہ جس نے نبی پاک سے نسبت جوڑی ہے اللہ نے اس کے ناموں کو بلندی عطا فرما دی۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ آج بھی دیکھ لیں جتنے نعت خواہ ہیں میرے آقا کا نام لیتے ہیں نا، نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں، ان کو ساری دنیا میں لوگ مائکوں میں بٹھاتے ہیں۔ جتنے علماء کرام، جتنے اسپیکرز، whenever they speak about Rasul Pak علیہ السلام with love and affection, they are popular in all around the world. Why? ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی، اور عشق رسول یہ لازمی جز ہے میرے اور آپ کے ایمان کا۔ لکھتے ہیں نا شاعر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ This is the first condition of our ایمان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور یہ بات شاعر نے ایسے نہیں کہی، خود نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک میں اس کو ڈیفائن کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ Nobody get the reward or get the chance to be a perfect مومن۔ کب تک؟ فرماتے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر بار آل اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہم سب نے نبی پاک سے محبت تو کرنی ہے، مگر کتنی کرنی ہے؟ سب سے زیادہ۔ جب یہ پیارے آقا نے فرمان ارشاد فرمایا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہتے حضور اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے بات۔ کہتے حضور اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اور میں عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ یعنی دس از ایکچولی the requirement, the condition of ایمان، کہ we have to love with رسول پاک علیہ السلام۔ اور کتنا کرنا ہے؟ ٹاپ آف دا لسٹ، پریورٹی یہ کہ سب سے زیادہ کرنا ہے، ہمارا آل اولاد مال گھر بار، دس از دا ریکوائرمنٹ۔ مگر آج میں عشق رسول کے اوپر ایک الگ زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سوال یہ ہے، اور یہ لاجیکلی کوسچن ہے، کہ شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، مگر پیار، لو، افیکشن یہ چیز ایسی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتی، یہ انڈیلیبریٹلی ہو جاتی ہے۔ پیار کیا نہیں جاتا، پیار ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی آپ دونوں بندے بہت عرصے سے ساتھ رہتے ہیں، ذرا ایک دوسرے سے پیار کر لیں، آپ کے ساتھ ضرور رہتے ہیں بھائی، لیکن پیار نہیں ہے اس سے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بچپن کا دوست ہوتا ہے، دوست ضرور ہوتا ہے، اس سے پیار نہیں ہوتا۔
اور کوئی 5-10 منٹ کی ملاقات کر کے چلا جاتا ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے. دیر از اے ڈفرنس. تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یا اللہ، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نبی پاک سے محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے، مگر یا اللہ یہ محبت تو کر ہی نہیں جاتی، یہ تو خود بخود ہو جاتی ہے. تو اب آتے ہیں ہم کہ اگر رب نے، شریعت نے ہم پر یہ لازم قرار دیا ہے تو what are the reason to be in love with anybody؟ ریزنز کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے؟ ہم انسان ہے نا، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. تو علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ there are 3 reasons to be in love with any of personality. کسی بھی شخصیت کے ساتھ پیار ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1، یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے. ہم انسان ہیں نا، ہم حسن کی طرف آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوتے ہیں. جو بہت خوبصورت ہوتا ہے نا، اس سے پیار ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا ریزن یہ کہ خوبصورت تو نہیں ہے مگر ہے بڑا اسپیشل، با کمال ہے. لوگ کیوں فٹ بالر اور کرکٹر اور گلوکار اور پتہ نہیں الگ الگ ٹیلنٹڈ لوگوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں؟ سارے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن اچھے کیوں لگتے ہیں؟ کہ یار یہ اپنی فیلڈ میں اسپیشل ہے، اس جیسا اور کوئی ہے نہیں. آئی ایم بگ فین آف ہم بیکاز آف دا اسپیشلٹی آف ہم. دیر از سیکنڈ ریزن از اسپیشلٹی، با کمال ہونا. اچھا، ایک ریزن اور ہے، نہ بندہ اسپیشل ہے، نہ اسمارٹ ہے، ہینڈسم نہیں ہے، مگر کیئرنگ بہت ہے. میرا بڑا خیال رکھتا ہے، مجھ پہ بڑے احسان ہیں، میں جب پریشان ہوتا ہوں میری مدد کرتا ہے، میرا ہاتھ پکڑتا ہے، اس نے کھڑا کیا مجھے، اس نے چلایا. لوگ اپنے مینٹور سے پیار کرتے ہیں، لوگ اپنے سپورٹر سے پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یار یہ اس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. تو اٹ مینس دیر آر 3 reasons. محبت کی 3 وجوہات ہیں. اب سمجھیے گا میری بات کو. شریعت کہتی ہے کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرنا، مگر پیار کرنے کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضروری ہے. اب آپ دیکھتے ہیں ان 3 ریزنز کو، جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو غور سے دیکھیں تو یہ 3 ریزنز میں میرے آقا کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور نبی پاک کا اس میں مقام کیا ہے. پہلی بات کرتے ہیں کہ اگر واقعی کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو میرے آقا جیسا حسین اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. آئے ہائے، نبی پاک کی آمد سے پہلے سب سے زیادہ حسین اس دنیا میں اگر کوئی آیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے. آپ ایسے حسین تھے کہ آپ جب ملکہ زلیخا تھی، آپ ان کے یہاں، آپ کے جو شوہر تھے ان کے غلام کی حیثیت سے آئے تھے، تو ملکہ زلیخا ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی. تو ملکہ کی سہیلیاں مذاق اڑاتی تھی کہ تم کسی غلام سے محبت کر رہی ہو. تو ملکہ نے کہا ایک دن میرے گھر آنا. گھر پہ اپنی سہیلیوں کو بلایا، ہاتھ میں کوئی فروٹ دیا اور ایک چھری بھی دے دی، نائف، 1 fruit and 1 knife. اور کہا جب یہ سامنے سے گزرے نا آپ نے اس وقت فروٹ کو کاٹنا ہے. جب حضرت یوسف سامنے آتے ہیں تو ملکہ کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے اپنے فروٹ تو کاٹے، مگر اس قدر وہ آپ حسین تھے کہ وہ ان کو دیکھتی رہی، اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی. ایسا حسن اللہ نے دیا. اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ابن حضور پتہ ہے کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں یوسف کو دیکھنے والیاں اور اپنی انگلی کاٹنے والیاں اگر میرے محبوب کے جلوے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی. مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. چلیں آج چونکہ اس سے اعلیٰ حضرت بھی قریب آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہے، خاندان اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہوتا رہے. اعلیٰ حضرت کا ایک بہت کمال کا شعر ہے، یعنی ہم جب پڑھ رہے تھے درس نظامی کر رہے تھے تو ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ یہ وہ شعر ہے جو شاعری کی دنیا کا بھی شاہکار ہے. ون آف دا امیزنگ کپلیٹ آف سیدی اعلیٰ حضرت. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی، ٹھیک ہے، مگر میرے آقا کی شان دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اگر اس شعری کو آپ سمجھ لو گے نا آپ کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہو جائے گا کہ کیا کمال کی ہستی ہے. اب ذرا میرے ساتھ رہیں گے تو مزہ آئے گا، بات میں اور بھی انجوائے کرتے رہیں گے آپ اس شعر کو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. پہلے تو میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں، تھوڑی انگلش اردو مشکل بچوں کو نہیں آئے گی سمجھ. حسن یوسف, the beauty of Hazrat Yusuf alayhi salam. Because of the beauty of Hazrat Yusuf alayhi salam, the fingers of the ladies of Egypt
undeliberately they cut their fingers. ان عورتوں کی انگلیاں وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے تو undeliberately کٹ گئی. حضرت کہتے ٹھیک ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کا عالم تھا. اچھا اب اس میں 5 کے 6 کمپیریزن بنتے ہیں. حسن تھا کس کا تھا؟ حضرت میرے ساتھ رہیے نا, کس کا تھا؟ حضرت یوسف کا. کیا کٹا؟ انگلیاں. ٹھیک ہے, کس کی انگلیاں تھی؟ عورتوں کی. عورتیں کہاں کی تھی؟ مصر کی تھی. کٹ گئی, کاٹی نہیں تھی, انڈیلیبریٹلی کٹ گئی. یہ 6 چیزیں یاد رکھیے گا. حسن وہ بھی حضرت یوسف کا, اور انگلیاں کٹی, عورتیں مصر کی تھیں اور عورتیں تھیں, اور انڈیلیبریٹلی کٹی. یہ 6 باتیں ایک لائن میں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں, اور ان 6 کی 6 باتوں کا اعلیٰ حضرت نے جواب اگلی لائن میں دے دیا ہے. آئے ہائے, آپ اگر اس شعر کی کہتے ہیں گہرائی میں جائیں تو حیران ہو جائیں گے. یہ کیا علم تھا سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس. آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہیں کیا کٹی تھی بتائیے؟ انگلیاں. یا کیا کٹا رہے؟ سر. there is a big difference. انگلی کاٹنا آسان ہے, سر کٹائیں گے تو جان چلی جائے گی. اچھا وہ کٹی تھی undeliberately. یہاں کٹاتے ہیں, جان بوجھ کر کٹاتے ہیں, آقا تیرے نام پر قربان کرتے ہیں. اچھا وہاں تو عورتوں کی کٹی تھی نا, اور عورتیں بھی مصر کی تھی. مردان عرب کا مقام پوری دنیا میں عرفہ والا ہے. حضور وہاں حسن تھا, آپ کو دیکھا نہیں ہے. حضور آپ کے نام پر اپنے سر کٹانے کے لیے مرد کے بر تیار ہے. اب سنو اس شعر کو. اس نے یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. خوبصورتی کا عالم کیا تھا حضرت جابر سے پوچھو. حضرت جابر کہتے ہیں ایک بار 14th نائٹ تھی. Whenever you are in the village or wherever you are in the place where no lights, then you see sky very beautifully. مجھے کسی نے بتایا نیوزی لینڈ میں ایک جگہ ہے جہاں ملکی وے نظر آتی ہے. آپ رات وہاں جائیں تو آسمان کا منظر بہت خوبصورت نظر آتا ہے. آج بھی آپ کسی رورل ایریا میں چلے جائیں جہاں لائٹس وغیرہ نہ ہوں تو رات سٹارز اور سکائز بہت اچھے دکھتے ہیں. Try to imagine the time of رسول پاک علیہ السلام. There were no lights over there. رات کا وقت تھا, 14ویں رات تھی. حضرت جابر کہتے میں اپنے گھر سے باہر نکلا, میں نے دیکھا نبی پاک اب تشریف لائے ہیں اور 14ویں رات کا چاند بھی نظر آ رہا ہے. کہتے میں نے پہلے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا, پھر نبی پاک کو دیکھا. کہتے پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھا, پھر نبی پاک کو دیکھا. کہتے میں نے تیسری بار 14ویں رات کے چاند کو دیکھا. Then I see my آقا علیہ السلام. اور کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت. ہائے ہائے ہائے, ایسے خوبصورت آقا, ایسے حسین آقا. اللہ اکبر. کس کس چیز کی بات کی جائے, میرے آقا تو ایسے حسین ہیں. چلو جناب لوگ کہتے ہیں حسین سے پیار ہوتا ہے. میرا سوال ہے تم دنیا کے کسی بھی حسین سے پیار کر لو مگر اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. میرے آقا ایسے حسین ہیں کہ جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اور کیسا خوشبودار تھا کہ جب میرے آقا کسی سڑک سے گزر جاتے تھے وہ پوری سڑک بہہ جایا کرتی. صحابہ کرام کو نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا نا تو صحابہ کرام کے پاس بھی ایک بڑا خوبصورت نیویگیشن تھا. آج کل میں اور آپ کسی کو ایڈریس دیتے ہیں تو نیویگیشن لوکیشن شیئر کر دیتے ہیں. صحابہ نبی پاک کو کیسے ڈھونڈتے تھے؟ اللہ اکبر. انا حضرت کہتے ہیں انبر زمین ابھی ہوا مشک تر ہوا ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. آقا جب جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے وہ راستہ ہی ایسا مہکتا تھا کہ جس کو ڈھونڈنا ہوتا تھا وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونتے خوشبو بتاتی نبی پاک گزر جائے. ارے یہ وقت تو نبی پاک کا تھا نا. 1400 سال 1450 سال گزر گئے. آج بھی کسی عاشق کو مدینے بھیج دیجیے, ہاں بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دے, شرط ایک ہے ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے, وائرس نہیں ہونا چاہیے. ایک وائرس آیا تھا نا 2019 پہ, سونگا ٹیسٹ اسمیل نہیں آتی تھی. مدینے کی اسمیل بھی اسی کو آئے گی جس کی ناک میں وائرس نہ ہو. عشق رسول والی ناک ہو, آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, اس کو مدینے لے جاؤ, اور اس کی سانسیں بتائیں گی یہ جگہ اور ہے, یہ فضا اور ہے, یہ خوشبوئیں اور ہیں. شاعر کہتے ہیں نا عرصہ ہوا تیرا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی.
تو کیسے خوبصورت ہے میرے آقا، آئے ہائے. ہم نے بھی قرآن پڑھا اور پڑھتے رہتے ہیں، مگر میرے اعلیٰ حضرت کا قرآن سے بھی پیار دیکھے، قرآن فہمی بھی دیکھے. عشق کے عالم میں آپ لگتا ہے قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن میں کچھ الفاظ ایسے جس کے معنی ہمیں نہیں پتا. کاف ہا یا عین صاد آتا ہے، ہم نے بھی پڑھا، اس کے معنی لکھے بھی نہیں ہوتے آگے، اور ہمیں اس میں جانا بھی نہیں چاہیے ڈیپ میں. اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے حبیب جانے. مگر سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھے. آپ نے یہ الفاظ پڑھے، آپ کہتے ہیں یہ تو کہیں اور اشارہ کر رہے ہیں. پھر جو کاف ہے نا، یہ تو پیارے آقا کی زلفوں کی مانند ہے. کہتے نبی پاک کے گیسو ہیں. اور ہا اس طرح ہوتا ہے، کہتے تو پیارے آقا کے مبارک دہن نبی پاک کے ہونٹ کی طرف اشارہ ہے. عین اور صاد یہ تو دو آنکھیں لگ رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کاف ہا، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد. کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا. The first reason to be in love with any personality، وہ بیوٹیفل ہوتا ہے. نبی پاک جیسا حسین کوئی نہ دنیا میں آیا نہ کسی نے آنا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیڑا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ایہو جیڑا کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا نہیں مینوں سب نالوں پیارا. تو ایک ریزن یقین کریں، حسن مصطفیٰ پر اتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے ساری رات بیان کرتے جائیں بات ہی ختم نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے سراپے کو صلاۃ و سلام میں کیسے بیان کیا. آپ کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آقا کے مبارک کان کیسے تھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہونٹ کیسے تھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. زبان کیسی تھی، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن کیسا تھا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ مبارک کیسے تھے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس دن بازوؤں میں طاقت کیسی تھی، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. رنگت کیسی تھی، کہتے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. بچپن کیسا تھا، کہتے اللہ اللہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میرے آقا کا سراپا اور نبی پاک کے جسم اقدس کو جس خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، سنتے جائیں اور اپنے دل میں مزید پیارے آقا کے جلوے کی، نبی پاک کے دیدار کی تمنا بھی بیدار کرتے جائیں. تو the first reason to be in love in any personality، اس کا بیوٹیفل ہونا ہے، اور نبی پاک جیسا حسین اور کوئی نہیں ہے. تو پیار کرنا ہے تو پیارے آقا سے کرنا ہے. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب. اب آتے سیکنڈ ریزن کی طرف. اگر کوئی شخص خوبصورت نہ ہونا تو بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے، وہ اسپیشل ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے اس کے اندر. ایکس فیکٹر کہتے ہیں، یار یہ بندہ بہت اسپیشل ہے. اگر واقعی کسی اسپیشل سے پیار کرنا ہے تو واللہ کمال بنتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. نبی پاک کے در سے تو کمال بڑھتا ہے. کیسے باکمال ہے، دنیا کے کسی بھی باکمال آدمی کو لے آئیں، پاورفل آدمی کو لے آئیں، اس کا بس زمین پر چلتا ہے، اس کا بس ایک پرٹیکولر ایریا میں چلتا ہے. وہ کوئی کمال اپنے محلے میں دکھا سکتا ہے. میرے آقا تو وہ ہیں زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کوئی ایسا پاورفل، ہے کوئی ایسا باکمال ہے
کسی ملک کے لوگ چاند پر پہنچ جاتے ہیں، یہ جناب ان کی سیٹلائٹ پہنچتی ہے، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، انسان نے بڑی ترقی کر لی۔ ارے ہم اب چاند پر پہنچے ہیں، مگر میرے آقا جب بچپن میں جھولے میں ہوتے تھے نا، نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، بعد میں ایمان لائے ہو، کہتے حضور میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں آپ کو جھولے میں دیکھتا تھا نا، آپ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا۔ ابھی آپ بچپن میں جھولے میں ہیں۔ اچھا ایک اور اس حدیث کی امیزنگ بات بتاؤں کہ اب میں اور آپ جب چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے کوئی چچا، ہمارے کوئی تایا یا کوئی بزرگ کبھی کبھی بتاتے ہیں بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں اچھا کرتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا، اتنی چھوٹی عمر کی باتیں کیا پتا ہمیں، بعض اوقات تو شرمندہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے غلط کام کرتے تھے، اب بندہ کیا ماما جی چاچا جی کیوں سب کے سامنے ہماری پول کھول رہے ہیں، اب بچے تھے کر دیا کچھ، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہمیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں نبی پاک سے کہ حضور پہ آپ پر جو ایمان لانے کی ایک وجہ ہے نا، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا، مہد میں دیکھا تھا، آپ جب اشارہ کرتے تھے چاند الجھ جاتا تھا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا چچا مجھے کیا پتا بچپن میں کیا ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور میں چاند صلی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سنتا تھا۔ یعنی نبی پاک اس مہد میں، اس جھولے میں میرے آقا کے کمال کا عالم یہ تھا۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ارے نبی پاک کا کھلونا چاند ہے تو پھر کس با کمال کی بات کی جائے۔ اچھا سنو، صرف چاند نہیں، نبی پاک دعا فرمائے تو سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے کوئی ایسی اتھارٹی والا؟ نبی پاک زمین پر کھڑے رہ کر آسمانوں پر حکومت اور راج کیا کرتے۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے حدیث کی کتابوں میں کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں تھا، تو صحابہ کرام جمعے کا خطبہ نبی پاک دے رہے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، مدینے کے لوگ بھی پیاسے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں بارش ہو جائے۔ There is one question، وہ صحابی بھی تو دعا کر سکتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا، صحابی رسول نبی پاک کے پاس کیوں آیا؟ یہ بات بتاتی ہے، یہ ہمارا خوبصورت عقیدہ واضح ہو رہا ہے۔ صحابہ کو پتا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں اس وقت مدینے کی پورا اسکائی بلو کلیئر، there is no cloud over there, but when نبی پاک علیہ السلام raised the hands، ماؤنٹین کی طرح کلاؤڈز آنے لگ گئے۔ کہتے حضور ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے، ٹائم نہیں لگا، ابھی ممبر پر ہی ہے نبی پاک، موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ حضور جب ممبر سے نیچے آئے تو پیارے آقا کی داڑھی سے بھی بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ صحابہ بڑے خوش، ایوری بڈی انجوائڈ، جمعہ پڑھا، خوشی خوشی کر گئے، مگر ان کو کیا پتا ہونے کیا جا رہا ہے۔ فرائیڈے بارش، سیٹرڈے ریننگ، سنڈے ریننگ، منڈے کنٹینیو ریننگ، ٹیوزڈے اگلا جمعہ آ گیا، بارش نہیں رک رہی ہے۔ وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، کہتے حضور ہم ڈوب گئے، ہمارے گھر ڈوبنے لگے، حضور اللہ سے دعا کرے بارش رکوائیں۔ اگین دیر از اے کوسچن، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، بارش چاہیے تب بھی نبی پاک کے پاس آ رہے، رکوانی ہے جب بھی رسول پاک کے پاس آ رہے۔ نبی پاک نے اب جو کیا نا وہ کمال تھا، ہائے ہائے ہائے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش روک دے، آپ یہ دعا فرما سکتے تھے، مگر آپ نے اپنی اتھارٹی کا ایک اور استعمال کیا۔ آپ نے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کیونکہ جو ولیج کے ایریا ہوتے ہیں وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کھیت ہوتے ہیں، شہر میں پانی بھر جائے تو ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برستی رہے، ہم پر نہ برسے۔ اور آپ انگلی کا اشارہ کرتے جاتے، حدیث کے الفاظ ہے میرے آقا اشارہ جدھر جدھر کرتے جاتے بادل پیچھے ہٹتا جاتا، جدھر جدھر اشارہ کرتے بادل پیچھے ہٹتا جاتا، مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا۔ لوگ باہر سے آتے بتاتے بات بڑی بارش ہو رہی ہے، مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے اللہ نے کیسی اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ آپ زمین پر کھڑے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں، بادل پیچھے ہٹ رہا ہے، اور سبحان اللہ میرے نبی پاک ایسا معجزہ دکھائیں، میرے رضا کا قلم کیسے خاموش
خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے، آقا جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، حضور ہم کو بھی نگاہ کرم فرمائیے اور ان ہاتھوں کا صدقہ عطا فرمائیں۔ تو if you want to love or if you want to be in love with any personality which is special، میں کہتا ہوں نبی پاک سے زیادہ باکمال نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ پنجابی شاعر یہی بات تو لکھتے ہیں کہ کر کے اشارہ سونا سورج نموڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ وہی والی بات ہے، اتنے معجزات یاد آ رہے ہیں، اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے ایک پرٹیکولر ٹائم میں بیان پورا کرنا ہے۔ چلیے خوبصورت باتیں تو بس ساری خوبصورت ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ کیسے باکمال ہے میرے آقا؟ خود تو باکمال ہے، کسی کو ٹچ کر دے تو وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ ایک بار کیا ہوا، صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ موجود تھے، رات تک بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہی، اب واپسی کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا ابھی ہم سب واپس جائیں گے گاڑیوں میں، امیجن کریں ہماری ہیڈ لائٹ بند ہو جائے اور اسٹریٹ لائٹ بھی نہ ہو، کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا ڈرائیو کرنا، اندھیرا۔ اس زمانے میں تو لائٹ تھی نہیں نا، تو کہ حضور گھر جانا ہے، روشنی نہیں ہے، رات دیر ہو گئی تھی۔ نبی پاک نے ایک لکڑی جو ہے صحابی رسول کو پکڑا دی کہ یہ لے کے چلے جاؤ۔ صحابہ بھی کمال کے تھے، اتنا بلیف تھا انہیں کہ نبی پاک نے دیا ہے نا، کام ہو گیا، اب یہ نہیں پوچھتے حضور لکڑی سے روشنی کہاں سے آئے گی۔ جیسی گھر کے باہر نکلے، راوی کہتے وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی۔ اب وہ لکڑی آگے اور دو صحابی چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں، مگر آگے جا کے ہوا یہ ٹی جنکشن آ گیا، ایک کا گھر رائٹ دوسرے کا گھر لیفٹ۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈی لے کے کون جائے گا، اگر میں چلا گیا تو تم اندھیرے میں جاؤ گے، تم چلے گے تو میں اندھیرے میں جاؤں گا۔ کہانی اس لکڑی کو نبی پاک نے ہاتھ لگایا، دوسرے صحابی نے ایک اور لکڑی اٹھائی، ٹچ کی تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں نبی پاک نور ہے کہ نہیں، میرے آقا تو جس کو ٹچ کر دے وہ نور ہو جاتا ہے۔ نور ہونے پر بحث کر رہے ہو؟ چلیں ایک اور آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، آگے کام آئے گی۔ ساری دنیا میں امریکہ، افریقہ، یورپ، کہیں بھی جائیں ایک نام لیں مسلمانوں کے آگے، ذوالنورین۔ کون ہے بتائیے، کون ہے ذوالنورین؟ حضرت عثمان غنی، دنیا کو پتا ہے ان کا لقب ہی ذوالنورین ہے۔ What is the meaning of ذوالنورین؟ دو نور والا۔ Why everybody called him or talked about him as ذوالنورین؟ Because پیارے آقا کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ بھی یاد رہے کہ یکے بعد دیگر، یعنی پہلے ایک بچی کی شادی ہوئی، ایک صاحبزادی کی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر نبی پاک نے دوسری بیٹی عطا فرمائی۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ ایک ہی وقت میں کسی کے نکاح میں دو بہنیں نہیں آ سکتی، مگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی پاک نے اپنی ایک بیٹی دی، ان کا وصال ہوا، نبی پاک نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت عثمان غنی یہ دنیا کی، کائنات کی ایک واحد شخصیت ہیں فرام حضرت آدم اور آج تک کہ کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی، اونلی عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بیکاز آف دیٹ blessing around the world everybody talked about him as ذوالنورین۔ اب میرا سوال ہے کہ جس کے نکاح میں نبی پاک کی دو بیٹیاں آ جائیں، وہ دو نور والا ہو جائے تو اس نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت اسی بات کو کس طرح لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، دو بیٹیاں ملی نا، کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ میرے آقا تو نور کی سرکار ہیں۔ بہرحال دو باتیں کور ہو گئی، حسین سے پیار کرنا ہے تو نبی پاک جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں آیا، با کمال سے پیار کرنا ہے تو نبی پاک جیسا با کمال نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ اب بات کرتے یار، بعض اوقات اس سے پیار ہو جاتا ہے جو حسین تو نہیں ہوتا، با کمال بھی نہیں ہوتا، مگر بڑا احسان کرنے والا ہوتا ہے، بڑا خیال کرنے والا ہوتا ہے، بڑا کیئرنگ ہوتا ہے، مجھے اس لیے پیار ہو گیا۔ اب آؤ دیکھتے ہیں کہ کیا نبی پاک سے زیادہ ہمارا کوئی خیال کرنے والا ہے؟ ارے ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں یار میں فلاں سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی نوجوانوں کو کہتا ہوں
یار تم جس کا ایڈمائر کر رہے ہو، جس کے دیوانے، آئی ایم بگ فین آف ہم، آئی ایم اے بگ فین آف دیٹ پرسنالٹی. ینگسٹرز جتنے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہی نو یو، آپ جس سے فین بنے وہ تمہیں جانتا ہے؟ کبھی کوئی اچھا کام کیا اس نے تمہارے لیے؟ آپ کہیں گے بڑا آدمی میری ملاقات کریں، بس میں خواہ مخواہ دیوانہ ہوں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، میں خواہ مخواہ پاگل ہوا ہوں، اس کے پیچھے بال ویسے ہی بناؤں گا، کپڑے ویسے ہی پہنوں گا، چلوں گا بھی اس کی طریقے سے، ایکٹنگ بھی اس کی طرح کروں گا، بیکاز آئی ایم بگ فین آف ہم، آئی ایم ایڈمائر ہم. یار تم اس کے دیوانے بنے ہو تو تمہیں جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں. میں تو اس سے پیار کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے جب دنیا میں آئے تو زبان پر کیا تھا؟ سلام السلام میں پڑھتے ہو نا، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا سلام دو. پیدا ہوئے مجھے اور آپ کو یاد کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر یاد کیا، آنسو بہاتے رہے میرے اور آپ کے لیے. اتنا خیال ہمارا. اللہ کی بارگاہ میں جب شب معراج گئے، آپ کی اور میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہو نا، ہم کسی دوست کی بات بھی نہیں کریں گے، اپنی بات کریں گے. ان کی رب سے ملاقات ہو رہی ہے، وہاں بھی ہمیں یاد رکھا، وہاں بھی ہماری بات کی ہے. اس کے بعد راتوں کو جاگ کے ہمیں یاد کر رہے ہیں. اور جب آخری وقت دنیا سے جا رہے ہیں، جب قبر میں اتارا گیا نا، کسی صحابی نے دیکھا نبی پاک کے لب ہل رہے ہیں، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے. کان قریب لے کر گئے تو امتی امتی پکار رہے ہیں. میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ شاید آپ زندگی میں پہلی بار سنیں گے، اور یہ اتنی پیاری بات ہے. یقین کرو اگر اچھی لگے نا، اور اچھی لگے گی تو 3 دن مدنی قافلہ دے دینا. 3 دن مدنی قافلے کی نیت، ایمان تازہ ہو جائے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ بات سید اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھی. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے میرے کان بجے ہیں، کسی نے پکارا ہے مجھے. کبھی کبھی لائف میں 1-2 بار ہوتا ہے ایسا، یار آواز آئی مجھے نا. لوگ کہتے ہیں نہیں یار آپ کو آواز نہیں، آپ کے کان بج رہے ہو، یا کسی نے پکارا مجھے، ابھی ایسا فیل ہوا مجھے. کبھی کبھی زندگی میں ہوتا ہے. ایسا ہوا ہے نا؟ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے یہ؟ سنو سید اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ وہی آواز ہے جو نبی پاک قبر میں پکار رہے ہیں. جو امتی امتی آقا پکار رہے ہیں نا، یہ کبھی کبھی تمہاری روح سے ٹکراتی ہے. اور جب بھی تمہیں ایسا فیل ہو کہ میرے کان بج رہے، فوراً درود پاک پڑھ لو کہ تمہارے آقا کی آواز تم تک پہنچی ہے. ہائے ہائے ہائے، کون ہے اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے؟ کون ہے ہم سے پیار کرنے والا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ کرم نوازیاں صرف نبی پاک کی حیات طیبہ میں نہیں تھی. جب قیامت کا دن ہوگا نا، پیارے آقا فرماتے ہیں تمام انبیاء کو نور کے ممبر دیے جائیں گے، مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کروں. نبی پاک فرماتے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی گئی ہے، یاد رکھیے گا. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے تو انبیاء کی ساری دعائیں قبول ہیں، مگر ایک دعا ہر نبی کو اسپیشل دی جاتی ہے. واٹ ایور ہی وانٹ ٹو آسک وہ دنیا میں مانگ سکتا ہے، وہ دنیا میں اس کی 100% قبول ہے. سمجھ لیں نبی پاک فرماتے ہیں میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے، وہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں کروں گا. آئے ہائے اس وقت بھی وہ ہمیں یاد فرمائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آپشن دیا گیا کہ محبوب تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا شفاعت لے لو. حدیث کا خلاصہ ہے 50% تمہاری امت بخش دی جائے یا تم شفاعت لے لو. آپ نے فرمایا میں نے شفاعت قبول کر لی کہ شفاعت اس سے زیادہ میری امت کو بخش پائے گی. ایسے آقا. اور کس قدر ہماری فکر ہوگی قیامت کے دن. وہ قیامت کا دن جب ماں باپ بھائی بہن کوئی کیئر نہیں کرے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا. مگر میرے آقا کا حال پتہ ہے کیا ہوگا. ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہتے حضور بڑے افسردہ تھے. کہتے حضور میں آج بہت گھبرایا ہوا ہوں، پریشان ہوں. فرمایا کیوں؟ حدیث کا خلاصہ. کہتے حضور میں جب یہاں دل گھبراتا ہے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. قیامت کا دن تو آپ کے ارد گرد بہت رش ہوگا، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، میں تو پتہ نہیں کدھر ہوں گا. حضور آپ کو کدھر ڈھونڈوں گا قیامت کے دن؟ آپ کا دیدار کرنا ہوگا تو میں کوئی ایڈریس تو بتائے نا. اللہ اکبر. نبی پاک نے کوئی ایسا ایڈریس نہیں بتایا کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑا پیلس ہوگا، سب سے بڑا ممبر ہوگا، وہ میں نبی آخر الزمان ہوں، میں حبیب خدا ہوں، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے اس ممبر میں اس پیلس میں آ جانا.
آقا فرماتے مجھے ڈھونڈنا ہونا حوض کوثر پر آ جانا، اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں، کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو وہاں نہ پانا، وہاں اگر نہ ملوں تو ایسا کرنا پل صراط پہ آ جانا ہے، اب رب سلم امتی کی صدائیں لگا کر اپنے امتیوں کو پل سے پار لگا رہا ہوگا، کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو میزان عمل پر آ جانا، میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں، کہ حضور اگر یہاں بھی نہ پاؤں، فرمایا تم مجھے 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور نہیں پاؤ گے، یعنی نبی پاک یہی کام میں قیامت کے دن میں مصروف ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں، اچھا یہ بھی کمال ہے کہ نبی پاک تینوں جگہ کیسے ہوں گے، اتنا دور دور ہے یہ مقامات، اربوں لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، یا اربوں لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہوگا، تو کتنا بڑا حوض ہوگا، کتنا بڑا میزان ہوگا، کتنا بڑا برج آف صراط ہوگا، تو نبی پاک سب جگہ کیسے پہنچیں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں پر کام مختلف، اتنا دور دور مقام اور کام بھی ڈفرنٹ، یہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں مقام فاصلوں پر کام مختلف، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور لکھتے ہیں غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، زندگی گزارنا سچی عشق رسول والی، زندگی گزارنا سچی غلامی والی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب کے غلام چین میں ہوں گے، اور جو نبی پاک کا دشمن ہوگا وہ مارا جائے گا۔ آپ لکھتے ہیں غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ کہتے نبی پاک اس طرح امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ارے جس طرح ماں بچے کو ڈھونڈتی ہے، آقا اس طرح اپنے امتیوں کو تلاش کریں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، ہر طرف سے لوگ نبی پاک کو پکار رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے کسی کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، حضور میں آپ کا غلام ہوں اور مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اور آپ لکھتے ہیں گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا۔ ذرا شعر کی خوبصورتی سمجھ لو کہ میں بیان وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ہی بیٹے ہیں نا، کمال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب میرے آقا کسی گناہگار پہ کرم فرمائیں گے نا، اس کی شفاعت فرمائیں گے، کہتے کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا، جو گناہ کیے نا وہ بے کیے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، اور جو نیکیاں نہیں کی ہیں اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور آخر میں لکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو دیٹس کلیئر کہ اگر سب سے زیادہ کوئی خیال کرنے والا ہے، بلکہ آسان لفظوں میں آپ سے پوچھوں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کون کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میری ماں۔ اللہ اکبر، ماں بھی محشر میں کام نہیں آئے گی، وہاں بھی میرے آقا مدد فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نبی پاک سے بات کیسے کرتے تھے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیونکہ ماں باپ کے یقیناً ماں باپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں اپنے ماں باپ سے، مگر جب حضور کی بات آئے گی نا تو ماں باپ بھی ان پر قربان ہیں، کیونکہ ان جیسی شخصیت کوئی اور نہیں۔ تو بہرحال میرے بچوں، میرے ینگسٹرز، میری اسلامی بہنوں، جو میرے ویورز مجھے آن لائن دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، اگر کسی سے محبت کرنی ہے اس کے 3 ریزنز ہیں۔ وہ حسین ہوتا ہے، یا باکمال ہوتا ہے، یا جناب وہ کیئرنگ ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہم نے ان تینوں زاویوں سے دیکھا، ان تینوں اسپیکٹس میں نبی پاک جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور سبحان اللہ۔ اور اب شریعت کہتی ہے کہ ان سے پیار بھی کرنا ہے اور سب سے زیادہ کرنا ہے، تو لاجیکلی بھی نبی پاک کی ذات وہ ہے جن سے پیار کرنا بنتا ہے، اور سب سے زیادہ ہی پیار کرنا بنتا ہے۔ اب آخری بات ہم یہ چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ کیا واقعی میں کامل مومن ہوں، ہے نا؟ کیونکہ کامل مومن نہیں ہوں تو پھر ڈیفیکٹو مومن ہوں کیا؟ کامل تو جب ہوں گا جب میں نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کروں۔
بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تو ہے، میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بڑا پیارا سلوگن بھی ہم نے بنایا ہوا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا اچھا سلوگن ہے، مگر یہ صرف نعرہ ہے یا واقعی پریکٹیکل ایسا ہے؟ کیونکہ جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ کیا عاشق رسول کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ the best thing نبی پاک کی پتہ کتنا پسند تھی نماز. اب فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. the coolness of my eyes in نماز in صلاۃ. تو جو آقا سے محبت کر رہا ہے، سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے، اس کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے؟ وہ فجر میں سویا ہے، وہ ظہر میں نہیں آ رہا، وہ عصر میں نہیں آ رہا، وہ جمعے کی ایک نماز پڑھ کے کہتا ہے میں عاشق رسول. اپنے آپ سے پوچھے نا، نبی پاک ساری زندگی سچ کی تلقین فرماتے رہے. کیا عاشق رسول جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ عاشق رسول بھی کہے اور جھوٹ بھی بولے؟ نبی پاک ہمیشہ ایمانداری کا درس دیتے رہے. کیا بےایمانی کرنے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ میں ویسٹرن ورلڈ میں ٹریول کر رہا ہوں، پہلے بھی کرتا ہوں، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. آج بھی ہم لنچ پہ تھے تو کافی سوسائٹی کے لوگ تھے، کہتے ہیں جناب ان ممالک میں بڑا ایمانداری ہے تو بڑی انسانیت ہے، تو اسلام کی تعلیمات تو ہمارے پاس تو نہیں ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں مسلمان پریکٹسنگ نہیں رہا، مگر میرے دین جیسا دین کوئی اور نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان علاقوں میں کہ جہاں انوائرمنٹ پر، صفائی پر، ایمانداری پر اتنا عمل ہے، ان لوگوں کو تو مسلمان کرنا بڑا آسان ہے کہ بندہ بتائے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا اسلام درس دیتا ہے کہ سچائی سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. من غش فلیس منا، میرے آقا کی ایک ہی حدیث کافی ہے اس ویسٹرن ورلڈ کے لیے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں. مگر شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہی اسلام ہمیں مسلمانوں کے سینے میں نظر نہیں آتا. ہم نبی پاک کے اس مبارک دین کو پراپر ریپرزینٹ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں میں عاشق رسول. خدا را اس ان ممالک میں آپ کو تو ایمبیسڈر بننا ہے اسلام کا. آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے آس قریب دوسری قومیں رہتی ہیں. ارے آپ کو تو دیکھ کر لوگ کہیں کہ جس کا امتی ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. آپ سچ کے ساتھ بات کریں، ایمانداری سے زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق کریں، لوگوں کو جناب ان کی کیئر کریں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. تو لوگ کہیں کہ جناب اتنا پیار، اتنی سچائی، اتنی ایمانداری کہاں سے سیکھی؟ ہم جواب دیں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں. آپ کو ایمبیسڈر بنے نا اسلام کے. مگر انفارچونیٹلی آج حال یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں. ارے مجھے بتانا کیوں پڑتا ہے میں نبی پاک کا امتی ہوں؟ آج کل تو کسی نوجوان سے ملو نا مسلمان سے تو سمجھ نہیں آتی یار سلام کریں کہ نہ کریں. بلکہ آج ہی اتفاق ہوا کہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک مسلمان بھی بیٹھا تھا، ایک نان مسلم بیٹھا. میں نے باری باری نام پوچھا تو میں تو سب کو ایک جیسا ہی سمجھ رہا تھا. جب اس نے نان مسلم نے اپنا نام بتا تو یہ نان مسلم ہے، مسلمان نے نام بتا تو یہ مسلمان ہے. کیونکہ نہ چہرے میں فرق، نہ انداز میں فرق، نہ باتوں میں فرق، نہ لباس میں فرق. یعنی جب تک میں نام نہیں بتاؤں پتہ ہی نہیں چلتا میں مسلمان ہوں، کیونکہ کسی چیز سے سمجھ نہیں آ رہی. اور کہتے ہیں عاشق رسول ہیں. سچی باتیں ہونا یہ چاہیے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں؟ میرا چہرہ بتائے میں کس کا امتی ہوں، میری باتیں بتائے میں کس کا امتی ہوں، میرا کردار بتائے میں کس کا امتی ہوں. عشق رسول تو یہ ہے نا کہ مجھے لاکھوں میں کوئی دیکھ کر پہچان لے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا. تو پلیز عشق رسول ایمان کی کمپلیشن کے لیے ضروری ہے، مگر صرف نعرہ ضروری نہیں ہے. پریکٹیکلی عشق رسول کدھر ہے؟ آپ دنیا میں جس سے پیار کرتے ہیں کبھی بھی اس کو ناراض نہیں کرتے. آپ کو بچے سے پیار ہے بچے کو راضی رکھیں گے، ماں سے پیار ہے ماں کو راضی رکھیں گے. اگر رسول پاک سے پیار ہے تو ان کو راضی رکھنے والے کام کرو نا. آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، بے پردہ خاتون کیسے یہ کہتی ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہے وہ کیسے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ شراب پینے والا عاشق رسول ہوگا؟ اللہ نہ کرے بے حیائی کرنے والا عاشق رسول ہوگا؟ نہیں. عشق رسول تو حیا سکھاتا ہے، عشق رسول تو شرم سکھاتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی دل سکھاتا ہے. نبی پاک کی تو ہم صلاۃ والسلام میں نہیں پڑھتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کرے کہ ہم چلتی پھرتی نبی پاک کی سنت کی تصویر بن جائیں. اور یہ ساری باتیں
ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں پریکٹیکل کرنے کو ملتی ہے. اس ویسٹرن ورلڈ میں it's quite difficult to be practical on Islam, but if we have a beautiful environment of Dawat Islami, then everybody trying to perform or practicing the Sunnah of Rasul Pak alayhi salatu wasalam, then it's become more easy for us. So be with them and they practice of Sunnah Rasul alayhi salatu wasalam. آپ دنیا میں جب بھی کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. If you want to learn English, آپ ایک انگلش انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. سارے انگریزی بولو تاکہ انگریزی آ جائے گی. آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی انسٹرکٹر کے پاس جا کر اس پریکٹیکل کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. Whatever you want to learn, you need that environment. If you want to learn Sunnah of Rasul Pak alayhi salatu wasalam, if you want to become a perfect Ashiq Rasul, devotee of Rasul Pak alayhi salatu wasalam, you need an environment کہ جہاں رہ کر میں بھی عاشق رسول بنوں, میرے اندر بھی سنت سے پیار آ جائے, میں بھی ایک پریکٹسنگ مسلمان بن جاؤں. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی اللہ پاک نے ہمیں گفٹ دیا ہے کہ جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بدل گئے, نوجوان تبدیل ہوئے ہیں, نوجوانوں کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ ہوئی اور وہ جناب آج پریکٹسنگ عاشق رسول بن چکے ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ ہوں, اپنے بچوں کو وابستہ کریں. دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے. ابھی نیوزی لینڈ میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. میں فرسٹ ٹائم نیوزی لینڈ آیا, میں نے یہاں بہت